السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صحیح ہے ادھر۔ الحمد للہ آج کا جو ٹاپک ہے، آپ لوگ امیج دیکھے ہوں گے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے ذرا بول۔ ہاں، وقت کی اہم ضرورت نہیں دیکھے شاید امیج کوئی بھی۔ ہاں یہی آپ نہیں دیکھے وقت کی اہم ضرورت۔ ایکچولی وقت کی اہم ضرورت تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر نوجوانوں کا جو سیشن کرتے یوتھ کیئر کی طرف سے اور جو آن لائن بھی آتا، تو ہم وہ ٹاپکس کو چوز کرنے کی کوشش کرتے جو نوجوانوں کو ریلیٹ کرے اور نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ لوگ ایک 15-20 دن میں دیکھے ہوں گے کہ 3 بڑے بڑے حادثے ہوئے دنیا میں، خاص طور پہ ایشیا میں۔ انڈیا میں ایک مسلک کے ایک شخص کو مار دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر دینی تعصب کی وجہ سے 2 عالم صاحب کو ڈیفینڈ کرنے گیا، جو بھی تھا ان کا قتل کر دیا گیا۔ اور تیسرے افغانستان میں 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑے اسکالر کو بھی مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ 15 سے 20 دن کے اندر، جس کے اندر بہترین دن بھی تھے ذی الحجہ کے سب سے بہترین ایام بھی تھے، اس کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے نارمل بات ہے، یہ کوئی پراپرٹی کی لڑائی نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کے مار دیا، مرڈر ہو گیا، انہیں جو ہے ان کی بہن کو چھیڑا تو جا کے قتل کر دیے۔ دنیاوی دین کے لیے مسلمان کو قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو متعمدن، یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے بنا کوئی ویلڈ ایکسکیوز کے۔ ویلڈ ایکسکیوز کیا ہوتی ہے؟ قصاص ہوتی، جو تو اسلامی حکومت میں ہوتا۔ جان کا بدلہ جان یہ اسلامی حکومت لیتی، عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس کو بھی مارے تو جا کے لے لینا۔ تو جو مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دیتا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، بولے اللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا بولے۔ اچھا، اب یہ جو ہے قتل کر دینا ایک مسلمان کو، یہ دین کے نام پہ ہو رہا، تو یہ دین کے نام پہ کب ہوتا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے؟ کیا اسلام یہ سکھایا؟ قرآن کیا ہے تو یہ معلوم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کا جان، اس کی مال، اس کا خون حرام ہے۔ ایک دوسرے کے خون حرام ہے بولے تو خون پینا حرام نہیں ہے، خون کرنا حرام ہے مسلمان کا۔ ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اس سے لڑنا غالباً کفر کے الفاظ ہیں۔ اللہ، تو یہ کب ہوتا؟ یہ مسلک کی تعصب سے ہوتا۔ تعصب ورڈ سمجھ سک رہے ہیں آپ نا؟ یعنی اب اس کو آپ کیسا سمجھیں گے؟ یعنی ایک مسلک کے ہے آپ، ایک جماعت کے ہے، اتنے آپ اس کے اندر بلائنڈلی ڈوب گئے کہ آپ کو دوسرا مسلک اور دوسرے جماعت کا آدمی جو ہے، آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے موقعوں پہ آپ اس کو مسلمان ہی کاؤنٹ نہیں کرتے، انہیں جہنمی ہیں، انہیں کافر ہیں، انہیں فلاں ہیں، انہیں فلاں ہیں، انہیں فلاں ہیں۔ یہ کب ہوتا؟ مسلکی تعصب سے۔ جبکہ اسلام جو ہے کیسی جاہلیت کی چیزوں کو توڑا۔ دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین جو ہے ہجرت کر کے آئے مدینہ، تو بانڈ بنا دیے تھے، ایک مہاجر بھائی کا، ایک انصار بھائی کا۔ معلوم نہیں ہے تو سب کو معلوم ہی ہے، تاکہ بھائی چارہ پیدا ہو۔ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج جو نام کے قبیلے تھے، ان لوگوں کے اندر بہت پہلے سے لڑائی تھی۔ تو بیچ میں کیا ہوا، کچھ نااتفاقی کی وجہ سے پھر وہ الفاظاں شروع کر کے جلدی تیار ہو گئے صحابہ کے اندر لڑائی کے، اوس اور خزرج کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولے کہ کیا کر رہے شیطان جو ہے نا، پھر سے وہ کر رہا، پھر تم لوگ دورے جاہلیت کی حرکت پہ آ گئے کیا؟ اللہ، تو آپس میں مسلمانوں کے لڑنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہ تعصب کیا ہوتا ہے؟ جماعتی، ہم یہ جماعت، ہم وہ جماعت، ہم یہ فرقہ، ہم وہ فرقہ، ہوتے ہوتے لیول یہ پہنچ جاتا کہ قتل کر کے بھی نیکی کا کام سمجھتے، صرف قتل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، قتل کر دے رہے ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، حاکم وقت کے پاس جا رہے ہیں، سزا دے دو بول رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ قتل کر کے نیکی سمجھنا، آئیے قتل کر کے یہ سمجھنا کہ ہم بہت اچھا کام کریں اللہ کے دین کے واسطے۔ ہم نعوذ باللہ ایک نیوز پیپر کے اندر، ایک ملک کے نیوز پیپر کے اندر ہیڈنگ دی گئی، عاشق رسول نے غصاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اللہ، اور نہیں ہے غصاخ رسول، ان کے حساب سے، ان کے جو نظریہ ہے دینی، اس حساب سے انہوں میچ نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے بہت ایزی ہوگا، غصاخ رسول بول دو، انہیں اسلام کے باہر نکل گیا بول دو، اس کا خون حلال کر دو۔ اب یہ کس کی صفت ہے؟ مسلمانوں کو غلط فتوے دے کے خون مسلمانوں کا حلال کرنا کس کی صفت ہے معلوم؟ خوارج کی ہے۔ خوارج جو ہے مسلمانوں کے خون کو حلال کرتے ہیں،
اور آگے چل کے بات معلوم ہوگا جو آج نوجوان جو گمراہ ہو کے بعد ایسے فتوے دے رہی جو دوسروں کو خوارج کہتے ہیں، سب سے زیادہ صفت خوارج کی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. آگے بات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے کلرس پہ آیا تھا میاں بیوی میں، انہیں گرین بولا تو نہیں جی اس کو گرین نہیں بول رہے ہیں آج کل، اس کو کچھ نیا نام. عورتوں کے پاس بہت کلرس رہتے، آدمی کے پاس گرین بلو یلو ایک دو بولتا، وہ کیا کیا کی نکلے آج کل. ٹھیک ہے، تب نئے شادی شدہ کو معلوم ہوگا ہمارے نوشا یا کلرس پہ بات نکلی. تو اختلاف ہر چیز پہ ہو سکتا ہے بھائی. کوئی بار آ رہے بھائی بہت دھوپ ہے، ارے نہیں یار وہ دھوپ کچی ہے. تو ویسے ہی دین میں بھی اختلاف ہو سکتا ہوتا اور ہوا اور ہوتا آ رہا ہے. لیکن اختلاف کا حل بھی ہے، جیسا کہ پچھلے بھی سیشنز میں اپنی بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں 65 ورس میں بول رہا ہے اختلاف ہو گیا. سہیل بھائی ایک بول رہے ہیں، جناب ایک بول رہے ہیں، اصغر صاحب ایک بول رہے ہیں، میں ایک بول رہا ہوں، چار جنے چار رائے رکھ دیے، اوپینینس رکھ دیے، میں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے صحیح. اب کیا کرنا ہے؟ دینی مسئلے کی بات کرو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تمہارے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کے بول رہے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے آپسی اختلاف میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. چاروں کی بات آ گئی تو اب کیا کرنا؟ حدیث کی کتابیں لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لانا، رکھ دینا. اب کیا کرنا؟ رکھ دے کے چاروں دیکھنا، ارے بھائی یہ حدیث آ گئی، یہ حدیث صحیح ہے، سب کا اتفاق ہے، سب اس کو بنا حرج کے، اللہ ولا حرج تنگی نہیں، دل سے تسلیم کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا. تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. آپ اختلاف ختم کرنا چاہیں گے، بہت سارے طریقے، لیکن اختلاف حل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ جیسا بتا سکتے ویسا کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے. اختلاف ہو گیا، سب بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، سب کی بات ہٹائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کے ایکسیپٹ کر لے کے آگے بڑھ گئے، اختلاف ختم، آگے بڑھ گئے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سارے میرے امتی جنتی ہیں سوائے ان کے کہ جو انکار کرے. صحابہ اکرام تشویش میں آ گئے، پورے امتی جنت میں ہے لیکن انکار جو کرے انہوں نے ہے. قیل من ابا یا رسول اللہ، من ابا کون ہے وہ جو انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری اطاعت کرا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اطاعت نہیں کرا، نافرمانی کرا، گویا اس نے میرا انکار کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، اپن عمل نہیں کر رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے رہی، یہ انکار کرنے کے برابر ہے. تو یہ آیت سے آپ جوڑو فلا وربک لا یؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، بات آ گئی، اطاعت کر لیں گے، کل امتی یدخلون الجنہ میں چلے گئے، ومن عصانی فقط ابا میں آ جاتے. اگر سے ہم نافرمانی کر کے حدیث کو چھوڑ دیے، سنت کو چھوڑ دیے، تو اللہ نہ کرے ہم انکار کر کے جنت میں نہیں جانے والے لوگوں میں سے ہو جا سکتے. یہ اہمیت ہے. ویسے تو بے شمار آیتیں، بے شمار احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے کی، سنت کی. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آیت بار بار سنتے ہوں گے آپ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ آیت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب لوگ اپنے اپنے حساب سے بھی پیش کرتے ہیں. نوجوانوں میں بات، علماء کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو کیا ہے، بعض کیا کرتے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر. اب اولی الامر میں آپ اگر تفاسیر پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، تو اس میں اولی الامر حکمران، مسلمان، خلیفہ، امیر المومنین بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس غالباً رضی اللہ عنہ کے اس میں تفسیر میں ہے فقہا بھی ہے، اہل علم فقہا بھی ہے، دونوں ہیں تفسیریں. ٹھیک ہے، تو دونوں کی بات رکھ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. آپ کا امیر المومنین ہے یا کوئی عالم ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اگر آپ میں اختلاف ہو جائے، کس میں اختلاف ہو جائے؟ آپ میں یا حاکم میں یا امیر المومنین میں، یا آپ میں یا کوئی عالم میں، کوئی عالم سے فتویٰ پوچھے لیکن کیا ہوا، معاملہ ذرا وہ دکھ رہا، تو کیا کرنا ہے؟ واپس پلٹنا ہے. کدھر پلٹنا ہے؟ اختلاف ختم کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آئی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فقہا کی بھی ہم اطاعت کریں گے، بالکل کریں گے، علماء کی اطاعت کریں گے. لیکن کبھی کچھ مسئلہ ایسا ہوگا، کوئی اللہ نہ کرے فتویٰ کوئی دے دے کہ سود حلال ہے، ارے بھائی فتویٰ مل گیا ان کے سود کھانا شروع کر دیں گے؟ نہیں. تو واپس کام پلٹیں گے قرآن اور حدیث کی نصوص کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کو واپس قرآن اور حدیث کی طرف پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ختم ہوگا. اب اختلاف کے نقصانات، ایک نقصان بولتا ہوں خالی، ایمانداری سے بولو، جب اختلاف ہو جاتا صرف بھائیوں میں اختلاف ہوگا پراپرٹی کے جھگڑے پہ، گھر کا، ارے میاں بیوی چلو بھائیاں تو بھی اور آؤٹر ہو گئے نا، اب انر سرکل میں اپنے تو فیملی، ایک گھر ہے، صرف ہسبینڈ وائف ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ وائف میں ناراضگی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو ان دونوں کا چین ختم ہو جاتا، ہوش ختم ہو جاتی، پریشانی شروع ہو جاتی، طبیعتیں خراب ہوتی، ہوتے نہیں ہوتے؟
میاں بیوی کی لڑائی میں، دوست میں ہیں آپ، دوست کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں آپ، بازو والے سے کس ہو گئی، سفر پورا تمام آپ پریشان رہتے. تو اختلاف امت میں ہوا تو کیا امت چین سے رہ سکتی؟ آج اختلاف اتنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہے ہیں کہ اگر آپس میں تم لوگ لڑ لیں گے، اختلاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہوا تمہاری اکھاڑ دی جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، یونٹی ختم ہو جائے گی اور بزدلی آ جائے گی. آج یہ حال مسلمان کا دنیا بھر میں ہے. کچھ دبدبا یا پھر مسلمانوں کی عزت جو رعب تھا نہیں ہے، کچرا بنے ہوئے کچرا. اللہ محفوظ رکھے. سب نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کی عزت دینے والا دے، لیکن ایک عام بات کرو، یعنی کوئی اہمیت نہیں رہی، مسلمان کی اہمیت نہیں رہی. افسوس کے ساتھ. کیوں؟ آپسی اختلاف کا یہ بڑا نقصان ہے نہیں. آپ لوگ بولو. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے نہ بنو. اللہ تعالیٰ اللہ کی ڈوری کے بارے میں تفسیر میں قرآن مجید بھی آتا، اللہ کا دین بھی آتا، قرآن اور حدیث بھی آتا. تو اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے پکڑ کے کیا کرو؟ تفرق، الگ الگ فرقے مت بنو، بولے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اب کیا ہوتا؟ اب ایک جماعت کو اپن آ کے بلائنڈلی فالوئنگ کر لیا، جو بلائنڈ فالو کر لیا، کچھ بھی کر لیا، ایک جماعت کے ہو گئے، اپن نامہ نہیں لیتے ان جماعتوں کے. اب اپنے کو کیا ہوتا؟ یہ سب آ گیا، سب کانشیس میں بیٹھ گیا کہ ہم وہی فرقہ ہے جو ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، ہم جنت میں جائیں گے. پورے مسلمان جو دوسرے جماعت کے ہیں یا ہماری جماعت کا نام نہیں رکھتے، الا جہنمی ہے، فیصلہ کرنے لگ جاتے. اللہ اکبر. جنت اور جہنم کا فیصلہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، کسی کی مجال نہیں تھی. کوئی صحابی بھی نہیں بولیے تو جنتی ہے بول کے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مہر اور اسٹیمپ نہیں لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اب آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گئی. انہیں وہ جماعت کا، انہیں یہ جماعت کا. سلام، واللہ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں، جدہ میں ہم خود دیکھے آنکھوں سے، سلام کرے تو سلام کے جواب بھی نہیں دیتے، سلام کے جواب بھی نہیں دیتے. مسجدوں میں جا کے نماز تو خیر چھوڑ دو آپ، بات دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، سلام کا جواب نہیں. نفرت چھوٹی چھوٹی سٹارٹ ہوتی. ارے نہیں بھائی وہ فلاں فرقے نا، نہیں صحابہ بھی جو نا ایسا کرے دوسروں کے ساتھ. اب ہوتے 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 لاسٹ نفرت یہاں چھوٹی سٹاپ نہیں ہو رہی، قتل تک جاتی. آپ کے دماغ میں آ جاتا کہ اس کا خون حلال ہے، مر گیا اچھا تھا، انہیں گمراہ تھا، مر گیا اچھا تھا، انہیں جو نا یہ کرتا تھا. یہ حق آپ کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. جان سے مار دینے کا حق اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں دیے. تو کیا ہوتا؟ نفرتیں ہو جاتی. اچھا یہ نفرتیں ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا؟ بدتمیزی میں چلے آتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہے ہیں کہ تم غیر مسلمانوں کے الہ کو برا بھلا مت کرو، بول رہے ہیں، برا مت بولو، بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپن مسلمان بھائی جو دوسری جماعت کا ہے اس کے مولویوں کو برا نہیں بولتے، اپن ایمانداری سے بولو. بھائی میمز بنا رہے ہیں، انہیں ان کو بولتا عالم کو، انہیں ان کو بتا رہا، نوز باللہ علماء کے منڈیاں ہٹا کے گدھے کے منڈیاں لگا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو غیر مسلمان شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی بت کی وہ کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ بت کو بھی برا مت بولو، بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں ایک مولوی عالم ہے، انہیں غلط ہی بولاؤں گا، جو بھی بولاؤں گا اس کو گدھے کی منڈی بنا کے آپ چھچورا بنا کر رہے ہیں. آپ ممبر پہ ٹھہر کے آپ اس کے بارے میں اس کے بارے میں بول رہے ہیں. یہ اجازت ملتی تو بدتمیزی ہوتی. اور پھر نوجوان جن کو قرآن مجید صحیح سے تجوید سے پڑھنے نہیں آتا، وہ کیا کریں؟ بڑے بڑے علماء کے بارے میں مل کے میں کمنٹس پڑھ کے میں خود تعجب کر رہا ہوں، خود کی جماعت کے علماء، کوئی غیر جماعت کا بھی نہیں. اب کیا ہوتا؟ فرقے کرتے 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 بنتے بنتے اب کوالٹی کنٹرولر بن جاتے. چلو آؤٹ جنت کے باہر، تم آؤٹ جنت میں نہیں، تم گمراہ. ہوتے ہوتے اب کوئی بھی نہیں ملا تو اپنے جو جماعت کے ان میں شروع کرے، یہ عالم فلاں، وہ عالم فلاں. ایک بہت بڑے عالم، نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، کمنٹس میں لکھ رہا، یعنی انہوں بھی حق پہ ہے کیا بول کے مذاق اڑا رہا. اتنے بڑے عالم جس کو ہم جو ہے استاد تھے انہوں بہت بڑے، اور یہ بچہ اب اس کو انہیں ان کے برابر کا علم حاصل تو بھول جاؤ، انہیں ایک پیج صحیح نہیں پڑھ سکتا قرآن کا. اس کو نماز پڑھانے آگے بڑھائے تو انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، اگر اس سے مسائل پوچھے تو انہیں مسائل بیان نہیں کر سکتا، اور انہیں علماء کے بارے میں زبان جو ہے نا کھول دے رہا. منیر قمر سیالکوٹی صاحب نہ جانتے ہوں گے آپ، پرسنلی میں ان سے جب بات کروں تھا تو وہ ایسی بات کر رہے تھے بہت سال پہلے نوجوانوں کے بارے میں. ایک ہوٹل میں گئے کھانے انہوں، تو نوجوان جو ہے بیٹھ کے ایک دوسرے غیر جماعت کے ایک عالم کے بارے میں زبان چلا رہے ہیں فل، یہ وہ. اب شیخ کو دھیان نہیں گیا، حالانکہ شیخ جو مکتب فکر کے، وہ مکتب فکر کے نہیں تھے وہ دوسرے. اس کے باوجود عالم جو رہتا وہ احترام کرتا دوسرے علماء کا، بھلے ہی کوئی بھی مسلک کا ہو. آپ سلف کی سیرت دیکھو، محدثین میں، فقہاء میں، علماء میں اختلاف رہا، لیکن جو ہے نا دائرے میں رہا. ایٹیکیٹس تھے، آداب تھے اختلاف کے.
تو منیر قمر صاحب پلٹ کے بولے کہ نوجوانوں کو آپ لوگ جو نا ایک پیپر نہیں لکھ سکتے دین کے اوپر لکھو بولے تو انہوں 50 کتابیں لکھ کے دین کی خدمت کرے, آج آپ نا ہوٹل پہ جو نا کھانے پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. شرمندہ ہو کے بچے خاموش ہو گئے. ایمانداری سے بولو بھائی کیا خدمت کرے اپن دین کی, اپن علماء کی خدمت پہ بول دے رہے. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ غلطی کا ساتھ دو, غلطی کا دفاع کرو, بالکل بھی نہیں بول رہے ہیں. اگر کوئی عالم دین سے غلطی ہوئی جس کے اوپر پورے علماء بولے ہاں بھائی عالم دین سے غلطی ہوئی, تو ہم علماء کی ہی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مسئلے میں یہ فلاں عالم صاحب سے غلطی ہو گئی, لیکن اصل یہ مسئلہ ہے, شاید ہم حسن ظن رکھیں گے, رجوع کرے نہیں کرے ہم نہیں بولیں گے, لیکن یہ مسئلہ ہم لے لیں گے, ان کی بدتمیزی نہیں کریں گے. ختم ہو گئی وہاں بات. نا بھائی آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ جو نا لا کے رہی وہ عالم کی بات سنو بول کے بولتا, کوئی بھی نہیں بول رہا. آپ صحیح حدیث سے جو مسئلہ معلوم لے لو, لیکن اس کو برا بولنا ضروری ہے, یہ عالم کو گرانا ضروری ہے. تو سبحان اللہ جو ہے یہ ایسے ہی ہو گیا. اچھا, نوجوانوں کا آج کل مسلک کی تعصب ہوتے ہوتے یہ حال آ گیا کہ اب دعوت دینے والوں کو کرٹیسائز کرنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا. جو بھی دعوت دیا, انہیں فلاں, انہیں یہ آؤٹ, انہیں وہ آؤٹ, انہیں ایسا, انہیں ویسا. دعوت دینے کے لیے آپ لوگ کیا کرائٹیریا چاہیے بھائی؟ جتنا علم ہے اتنی انشاءاللہ دعوت دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو کیا کرو, ہاتھ سے روکو. برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. بولے اب اپنے گھر میں اپنی بیٹی بیٹا میوزک لگا دیے, میوزک چل گئی, اب کیا کرنا؟ بند کرو بولنا منہ سے, بند ہاتھ سے روک دینے کا, منہ سے کیا پہلے ہاتھ سے روک دینا. تو ویسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی غلطی دیکھ لیے تو اس کو بولنا ہے نہیں ہے. تو دعوتی کام جو ہے نا سب کے لیے ہے, لیکن مسئلے مسائل سوال جواب اور علمی اختلافات میں نہیں جانا نوجوان, یہ علماء کا کام ہے. تو بعض بھائیاں اپنے نوجوانہ کیا کرتے, دعوت کا کام کرتے تو نہیں دے سکتے, یہ ہے کرٹیسائز کرتے جو ہے ان کو برا بولنے لگ جاتے ہیں اور بھیانک طریقے سے ان کو آؤٹ کر دیتے. اور یہ کام تو سب کے لیے ہے برائی روکنا. اور جو کام صرف عالم کا ہے, عالم کا کام کیا ہے؟ جراح. ایک عالم ہی جراح کر سکتا, یعنی کوئی ایک عالم دوسرا عالم ہے تو اس کے اوپر حکم لگانا کہ یہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا یہ مسئلے میں, یہ آپ کا کام ہے. آپ کو علم ہے, بڑے عالم کو آپ جو نا فلاں گمراہ ہے بول سکتے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ علماء کا ہے. محدثین جو ہے جراح جو کرتے کہ وہ فلاں شخص کے اوپر جراح کرے, اس کی یادداشت کمزور تھی, اس کی میموری کمزور تھی, یہ شخص جو ہے نا مرتد ہو گیا, یہ شخص جو ہے نا گمراہ تھا, یہ شخص کے فتوے غلط ہیں. یہ کس کا کام ہے بولنے کا؟ یہ حکم لگانے کا ایک عالم کا کام ہے. اب یہ نوجوانہ جو عالم کا کام ہے اعلان کر رہے ہیں, عالم نہیں بول رہا, وہ عالم کو اپنے نوجوانہ کیا کر رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کو آؤٹ, ان کو نہیں سننا, ان کو آؤٹ, ان کو آؤٹ. اب ان کو پوچھے کون بولے بھائی, کتنے علماء بولے ان کو نہیں سننا؟ اس کے پاس جواب زیادہ نہیں رہتا. ایک دو تین عالم ہے, اب بول رہا ہوں نا, اس ان لوگوں کے نظریے سے ہٹتے کہ وہ لوگوں کو بھی نکال دیتے, جماعت وماعت بھی نہیں دیکھتے. تو اس سے بچنا, یہ شدت سے بچنا. اب ایمانداری سے آپ بولو, اصلاح کی نیت ہے تو کیا کرتے آپ بھائی؟ آؤٹ بولتے نہیں, اس کو ان آنے کے واسطے پیار سے سمجھاتے ہیں. بولو سمجھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوی منہج جو ہے یہ ذہن میں بٹھا لو. کلمہ کس کا پڑھے؟ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ پڑھے پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کی کوئی بھی شخصیت کی بات آ ہی نہیں سکتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں درس دے رہے تھے, پلٹ کے بولے دنیا کے سارے لوگوں کی بات لی جا سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, سوائے اس صاحب قبر بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف بتا کے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی جا ہی نہیں سکتی, لینا ہی لینا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً بول ایک وقت بیٹھ کے سمجھا رہے تھے لوگوں کو, بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. ایک صاحب ٹھہر کے بولے, لوگ بولے ابو بکر نے ایسے کہا, ایک بولے عمر نے ایسے کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی صحابی یا کوئی شخصیت ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس بولے مجھے ڈر ہے کہ کئی آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوں گی, میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا, تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے ایسے کہا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ابو بکر اور عمر کی بات نہیں آ سکی تو پھر کس کی بات آ سکتی بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے منہج ان کا لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہج یہ تھا, یہودی بچہ بیمار تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے, گھر پہ جا کے اس کو بولے کلمہ پڑھ لو. بولے انہیں باپ کی طرف دیکھا, معلوم ہو گیا. تو بہرحال انہیں کلمہ پڑھ لیا, فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے خوش ہو گئے, بولے الحمدللہ, اللہ کی شان, اللہ کی تعریف ہے, اللہ نے ایک جان اور جہنم سے آزاد کر دی. یہ منہج ہے بھائی, واللہ یہ منہج ہے. آج ہم جو ہے مسلمانوں کو ہو, ہندوؤں کو تو خیر نکالی دو, اللہ تو جہنم ہی بولتے رہے, مسلمانوں کو بھی ڈالو جہنم میں جلدی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے
کہ ایسے جاہل بولوں کیا بولوں، ایسے نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں دی اللہ تعالیٰ جنت جہنم کے فیصلے، ورنہ تو اللہ جنت کے دروازے سب کے لیے بند کر دیتے تھے. یہ نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ تڑپ ہے تو جاؤ گھر پہ کھٹکا مارو، مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ جا کے اس کو پیار سے بولو. حضرت عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، رسائل بھاولپوری پڑھو کوئی اردو میں، بہت بڑے عالم گزرے بر صغیر کے، ایک لیٹر لکھے تقریباً پورے جماعتوں کے لوگوں جو بھی ان کے غلطیاں تھے بڑے پیارے انداز سے. یہ کرو نا جا کے، اگر عالم سے جا کے بولو اس کو، نہیں اس کو ایکسپوز کلچر چلوا ڈالو، ایکسپوز کر دو، فلاں ایکسپوزڈ بول تئی ویوز بھی بڑھ جا رہے ہیں دھوم. اب انہیں خوش پٹھا ایکسپوز کر دیا، ان کی پوائنٹ اتار دیا، ان کی کیا ہو رہا ہے یہ واللہ آپ کی ہمدردی ہے یا پھر اس کو جہنمی بنانا چاہ رہے ہیں، فیصلہ کرنا. اگر ہمدردی ہے تو اس کو جا کے سمجھاؤ، حجت قائم کرو، پیار سے بات کرو. یہ نہیں تو میرے بھائی یہ نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے. اور فتوی بازی جو ہے کیا حد تک پہنچ گئے دیکھو آپ. یہ لوگ اتنے بڑے بڑے باتیں کر کے کیا کرتے ہیں، انہوں فلاں ہیں انہوں گمراہ ہے بولتے. دلوں کا حال جانے والی صفت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی نہیں، صرف اللہ کی ہے. اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں جان سکتا. علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ نوجوان جو ہے، میں پہلے بہت سال پہلے کا ایک بات سنا دیتا ہوں. دوسرے جماعت کے صاحب، ایک مولوی صاحب رو رہے تھے، تقریروں میں رو رہے. تو یہ صاحب کیا بول رہے ہیں، ارے دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، دکھاوے کے آنسو ہیں. اللہ کی قسم کسی کے آنسو پہ بھی تم بولیں گے؟ آنسو کا نکلنا آسان نہیں ہوتا، پتھر دل بن کے بیٹھے ہوئے پر آنسو کے نکلنے پہ بھی تم ریاکاری بولتے رہے. اور کیا بول رہے ہیں، ارے بھائی انہوں فلاں بنا رہے ہیں، اپنے پر بھی بات ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. یہ کیا آپ کب ہوتا ہے؟ اگر یہی چیز ان کی پسند کا، ان کا دوست، ان کے اطراف کا، ان کی جماعت کا، ان کا عالم رو دیا تو وہ اخلاص ہے. یہی چیز دوسرا روئیں گا تو ریاکاری ہے. ایسے گمراہی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، آمین. بھائی کہاں جا رہے ہیں اپن، کیا ہے کہاں جا رہے ہیں اپن؟ آج اس میں لڑے میں وہ ہے. اور یہ نوجوانوں کو رکنا چاہیے، نہیں رکے تو اپن رکو، کم سے کم رک جاؤ. اور یاد رکھ لو، اگر امت کے اندر کوئی ایسی حرکت کر رہا نوجوان، اس سے آپ اس کو پیار سے سمجھاؤ، ورنہ ایسے نوجوانوں سے دور ہو جاؤ. ایسے شدت والے علماء بھی بول رہے ہیں ایسے نوجوانوں سے دور ہو جاؤ. اہل علم جو کبار علماء ہیں ایسے نوجوانوں سے بیزار ہیں، جو بڑے بڑے علماء کے اوپر زبان تراشی کر کے جو نا لوگوں کو نکال کے انہیں جہنمی، انہیں فلاں. یہ فتوی بازی، یہ علماء کا کام ہے فتوا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں رحماء بینہم، ہے نا، آپس میں رحم. اپنے رحم کیا ہے؟ سامنے والا گمراہ ہے، غلطی کر رہا، اپنے دل میں رحم کیا ہے؟ اے اللہ اس کو سمجھا دے اور اس کو پیار سے پکڑ کے لاؤ. نام لے لے تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. یہ دوسرے مساجد کی ہر مسجد میں نمازیں پڑھتے کئی لوگوں کو دعوت دیے، کئی لوگ جو نا ماشاءاللہ حق بات سمجھے. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، یہ شاہ بھائی ہمارے بھائی ماشاءاللہ ہر جگہ جا کے یہ دل میں محبت رکھو یار، تڑپ رکھو، نکال کے پھینکنے سے نہیں ہوتا. اچھا پھر اب کیا ہوتا؟ یہ بھائیوں کی علیم بذات صدور پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کی صفت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کیا بول رہی کہ بہتان لگا رہی، انہیں ریاکاری دکھاوا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ایک لڑائی ہو رہی، لڑائی کا موقع ہے، کافر کیا کرا، تلوار سے مار رہے ہیں. فوراً دشمن کیا کرا، کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھتے کی اب ان کے دل میں آیا اچھا انہیں جان بچانے کلمہ پڑھا کے مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی بات ریپیٹ کرتے گئے، کیا تم اس کا دل جھانک کے دیکھے؟ پوچھے. اتنے وقت دوہرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمار بن یاسر بولے کاش کہ میں آج ہی اسلام قبول کرتا یار، یہ میرے سے کیا ہو گیا. نہیں تو یہی غلطی کر رہے نا. انہیں اگر بہتان بن دیا، انہیں ریاکاری کر رہا، دکھاوے کے آنسو ہیں اس کے، انہیں جھوٹا ہے، انہیں ویڈیو دکھاوے کو بنا رہا، انہیں مخلص بندہ ہو سکتا اللہ کا. اس کا یہ آنسو اللہ کے واسطے جو رو رہا تھا، انہیں بیان میں جو بھی صاحب تھے ہوں گے، یہ اللہ کو، اللہ کے پاس یہ آنسو قبول ہو گئے، انہیں جنتی ہو جا سکتا. تو کہا میرے بھائی فتوا دے کے ریاکاری کا اور دھوکے دکھاوے کا بہتان باندھ کے کہاں پھنس جا رہا. تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو. اور پھر ایسے نوجوانوں کو دیکھا جاتا، ہم بھی بہت سارے بھائیوں سے ملتے، 18-20 سال سے دیکھ رہے ہیں اسے. جب یہ شدت آتی نا تو عمل میں کمزور ہو جاتے. کیونکہ انسان سب سے پہلے کیا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ.
इन्हें अपने आप को कहा, इन्हें तो जन्नत का सर्टिफिकेट लेके सबको आउट कर रहा, तो अपने अमल में कोताही रहती। नमाजों में डंडियाँ, जिक्र में डंडी, अमल में डंडी, पीछे से सब गुनाह के कामा, आलिमों की ग़ीबत, लोगों को जहन्नमी बनाना। फिर ये क्या कर दिया शैतान, इनको अपने अमल को मुज़य्यन करके पेश कर दिया, ब्यूटीफाई करके पेश कर दिया, आप ज़बरदस्त, तुम तो बेहतरीन हक़ पे है, अहले हक़, बाकी सब जहन्नमी। ऐसा मत करो। मैं इसी दूसरे नौजवानों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये नौजवान आप भी है, आप लोग समझो ये ज़िंदगी में मत करो। नबवी मनहज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज, क्या मनहज? ऐ अल्लाह योगी को इस्लाम की हिदायत दे दे मौला, ऐ अल्लाह मोदी को भी इस्लाम की हिदायत दे दे, जन्नत में हमारे साथ रख दे मौला, ऐ अल्लाह दुश्मन इस्लाम को इस्लाम की हिदायत दे दे मालिक, ऐ अल्लाह मुसलमान हुक्मरान को गालियाँ देने से बेहतर अल्लाह उनको हिदायत दे दे, उनसे दीन का काम ले ले। ऐ अल्लाह जो उलेमा गुमराह हैं, जो हमारे दिन में समझते गुमराह हैं, उन्हें गुमराही फैला रहे, ऐ अल्लाह हम जाके तो दावत नहीं दे सकते, कमज़ोर है मौला। रात में उठो, कभी करे दुआ, एक्सपोज करने से पहले तहज्जुद में उठ के दुआ करे वो आलिम के बारे में। फ़ोन नंबर नहीं था, हीले बहाने करो, उन्होंने बहुत दूर रहते, हाथ उठा के दुआ करे। शाहरुख खान, सलमान खान, अरे अय्याश है, ख़राब है बोले, हाथ उठा के कभी दुआ करे। ऐसे भाइयों को जानते हैं हम जो तवाफ़ में भी उनके लिए नाम लेके दुआ करते। तबलीगी जमात के भाइयों से मुलाकात हुई थी, सईद अनवर से, सईद अनवर से मदीने में ताल्लुक़ात थे, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर। तो उन्होंने बोले मेरे को कि जमात के उनके नौजवानों का एक ही काम था, जब भी दुआ करो माइकल जैक्सन की हिदायत की दुआ करो, बस। अब वो दूसरे दुआएं करो, ये दुआ नहीं छूटना है। क्या हम आज एक दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जो भी दुश्मन इस्लाम है या जो भी है, या कोई भी पड़ोसी है या हमारे हुक्मरान है, अल्लाह उनकी हिदायत नहीं कर सकते मेरे भाई। दुआ में बहुत असर है, दावत नहीं तो कम से कम दुआ तो दे दो। दुआ भी नहीं देना है, जहन्नमी बनाना है बस। अच्छा, अब ये सब ख़त्म हो गया, लड़ाई हो गई, मगर कहाँ ख़त्म होती मालूम? लड़ाई वलीमे के टेबल पे खाते जाके सब। जब कोई जमात का नहीं, जब कोई गुमराह नहीं, जब कोई जहन्नमी नहीं, जब कुछ भी नहीं, साथ में बैठ के चिकन मटन सब खाओ, पार्टियां करो। जब कहाँ गई फिर? जब नफरत ही नहीं है, खाने पे है ना भाई आपकी एहतराम मोहब्बत, तो दावत और इस्लाम में भी एहतराम मोहब्बत रखो। फिर दावत दो उसको, जाके खाने की दावत से पहले दीन की दावत दे दो ना। टेबलों पे क्यों ख़त्म हो रही? ख़ानदान में क्यों ख़त्म हो रही? बीवी दूसरी जमात की है, ससुर दूसरे जमात के, उनसे करते बदतमीज़ी, साले साहब से करते दूसरी जमात की है तो बदतमीज़ी। सोचो ज़रा, गौर करो ये बात, समझ रहे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साथ खा रहे तो दस्तर पे भी लड़ाई शुरू कर दे, चिकन की बोटी ले लिया और दूसरी जमात के ले लो, खींच लो मत। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कारोबार में जमात वमात भूल जाते, नोट का मामला है ना। अब नोट आना है तो कहीं से भी आन दो भाई, वो जमात करें तो कुछ भी ना दो। ये ख़त्म होते जब दर्स होता है, वीडियो आती, शेयर, एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। कारोबार है तो ख़त्म, दावत आई तो ख़त्म। जब दोस्ती आप दावत की हद तक, खाने की दावत नहीं, इस्लाम की दावत की, दीन की दावत की, वहाँ पर भी ले जाओ। इस्लाह, उनके ताल्लुकात अच्छे तो और अच्छा है ना भाई, ईजी है। आप सलाम करो, आप सब सलाम का जवाब दो, अहले इल्म से पहले तहकीक करो। ला लेते कुछ बातें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का भी अमल कि भाई उन्होंने कोई शख्स बिदत करा तो सलाम का जवाब नहीं दिए। इसकी हदीस की शरह आप उलेमा के साथ बैठ के सीखो, पहले पढ़ो। आज भी जो है, अगर कोई बड़ा एक ओहदे वाला आलिम है, वो शख्स अगर बॉयकॉट करा किसी को तो असर होता। अब काजिम साहब किसी के सलाम का जवाब नहीं दिए तो क्या असर होता उसको? अरे जान दो, इन्हें चिल्ला रहे, इसको सलामिश नहीं करता, नेक्स्ट टाइम से उन्हें देखिए अपने को। अगर कोई ओहदे वाले हैं, आलिम हैं, इमाम हैं, उन्हें बॉयकॉट करे, शादी में नहीं गए तो असर होता। अरे भाई आलिम साहब नहीं आया इतना आपने। जैसा कि खुदकशी के बारे में भी अहले इल्म बाज़ बोले कि इमाम आलिम जो है ओहदे वाला, उन्हें नहीं पढ़ाना, आम आदमी पढ़ा लेना। इख्तिलाफ होगा जो भी होगा, बहरहाल है ना भाई बात। क्यों? ताकि लोगों को मालूम हो। अपन क्या कर लिए बात को, सब जने, अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी थे, सब ले लिए, उन्हें फलां काम करा, उसके सलाम का जवाब नहीं देना कहते। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के जैसी फिर सीरत भी ला लो, दावत का काम भी दुनिया का करे। अली जो ना वालेकुम सलाम नहीं बोल के रुक गए। मेरे भाई समझो बातों को, बोलना एक तड़प से बात बोलो कि ये बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज उम्मत के अंदर इतनी, आप बोलो ये लड़ाई का वक्त है भाई, उम्मत के अंदर ये काम करने का है। कहाँ जा रही? 3 कत्ल हो गए 15-20 दिन में, 3 कत्ल हो गए, और ये रुकता नहीं है, ये न्यूज़ में आए। मस्जिदें तोड़ना, मस्जिदों में जाके मारना, आलिमों को गाली देना, उलेमा को गुमराह बोल देना, नौजवानों को ये कर देना, ये हो रहा नहीं हो रहा? बोलो। आप वीडियोस देखना है तो मिलियन, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो ना कहाँ रहते आपको? कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस पे रहते। एक्सपोज बोलते ही सब देखो, अरे अच्छा फिर खुश भी होते, क्या झाड़े उस्ताद ही हो, दूसरे जमात वालों को चिंदियाँ करके रख दिए।
انہیں ادھر خوش ہو رہا, انہیں ادھر خوش ہو رہا, اور کون ہے؟ دونوں مسلمان ہیں. کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاس گئے, پھول لے کے, مٹھائی لے کے, فروٹس لے کے, آئیے بیٹھیے بات کریے. بڑے بڑے علماء, کبار علماء بیٹھ کے بات کرتے, آج بھی بات کرتے. مسجد بلقیس میں اہل حدیث عالم جلال الدین قاسمی صاحب کی رمضان میں تفسیر ہوتی, تو خود جلال الدین قاسمی صاحب بول رہے تھے کہ کوئی دوسرے مسلک کے عالم خاص ملنے آئے ان سے. اللہ بولے آئے آپ سفر یہاں پہ آئے حیدرآباد میں, معلوم ہوا, یہ خود بول رہے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب, طالب الرحمان صاحب اہل حدیث عالم ہیں, انہوں سفر کاٹ کے دوسرے مسلک دوسرے جماعت کے عالم کے ساتھ سفر کر کے جا رہے ہیں ملنے کے لیے. اور ایک بات بتا دوں آپ لوگ, مدینے کے اندر مظفر الحسن صاحب ہیں مدنی, اب بعض جنے ان کو پسند بھی کرتے ہوں گے, بعض جنے ان کو نہیں بھی پسند کرتے ہوں گے, وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. وہ بھی ایک سلفی اہل حدیث عالم بولیں گے آپ ان کو. ان کے گھر میں مدینے میں دیوبندی اور دوسرے مسلک اور جماعت کے علماء کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرتے تھے. کیا اخلاق ہے مظفر صاحب کے, آپ دیکھے ہوں گے. دوسروں کے ساتھ کبھی ویڈیوز آتی, پیار سے ہنستے ہوئے بات کرتے, بدتمیزی نہیں کرتے. اتنا تو میں جان تک سمجھتا ہوں, جان تک میں ان کو پرسنلی جانتا تھا 17 سال, میں ان کے منہ سے بدتمیزی تو نہیں سنا کسی. اب آپ بولو کسی غیر مسلک کے عالم کو گھر میں رکھنا, عالم کو اب کیا نہیں چلتی, پھر کچھ بھی ہو سکتا نا. فکشن آج اپنے اندر ہے یہ صلاحیت. یہ کبار علماء اس لیے بولتے بڑے بڑے علماء سے آپ علم حاصل کرو, بڑے علماء کے ساتھ ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرو. نہیں تو نوجوانوں کے چکر میں ایسے رہنا. یہ اچھا ایکسپوز نام کے گروپس بھی بہت ہیں فیس بک وغیرہ پہ, ہے نا, بہت ہے. تو میرے بھائی یہ کلچر سے ذرا وہ کرو, اپنا کام نہیں ہے, اہل علم کا کام ہے. آپ علماء سے علم حاصل کرو, لیکن جو ہے سبحان اللہ ایسا بالکل بھی مت کرو. آپ کسی کے بارے میں آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ کی نیت دو ہی رہنا بھائی, یا تو اصلاح رہنا, اے اللہ اس کو ہدایت دے, جنت میں ڈال, یا نہیں تو اس کو پورا نیچے گرا کے اس کو منہج سے اور اسلام سے خارج کرو, آؤٹ کرو, اور اس کو جہنمی بنا دو. بس دونوں میں سے ایک ہی رہتا بھائی, بیچ کا معاملہ ہے ہی نہیں رہتا بیچ میں. یا تو اس کو پیار سے سمجھا کے جنتی بناؤ, یا تو پھر اس کو نکال کے جہنمی بنا کے فتوا دے دو. اور پھر علماء اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے بس کہ ہم حق پہ, دوسرے غلط, اور دوسروں کو فتوے دیتے, جس کے اندر سب سے بڑا ایک آج کل کیا ہے, ٹرمپ کارڈ بولتے, کیا بولتے ہیں, ٹرمپ کارڈ بولیں گے نا, ٹرمپ کارڈ ہے یہ ہے. اب اٹھا کے نکالو, خوارج بول دو. خوارج کی سب سے پہلی صفت کیا ہے معلوم؟ مسلمانوں کی تکفیر کرنا, مسلمان کو کافر بولنا. یہ نوجوانوں کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. اللہ نکال کے جو جہنمی بناتے ہیں وہ انڈائریکٹ تکفیر ہی ہے. منہ سے نہیں بولتے یہ فلاں کافر ہوگا, خلاص انہیں جہنمی. اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا, آپ کمنٹس پڑھے تو دماغ چکرا جانا. تو ایک یہ مسلمانوں کے خون کو حلال کرتے خوارج, نفرتوں سے خون حلال ہوتا, آہستہ آہستہ نفرتیں ڈالتے دماغ میں, انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے, ہاں ان کو مارنا نیکی کا کام ہے. ارے تم کافر کو کہاں مار رہے ہیں, پہلے اس کو مارو. اچھا کچھ بھائیوں کے میں باتیں پڑھ رہا تھا, ہم اس بات کے یوتھ کیئر میں بھی, اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہوں گے, کہ غیر مسلمان چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے, پیار سے, ادب کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس پہ ہم سب اتفاق رکھتے ہیں بھائی, ہم تو رکھتے, آپ بھی رکھتے سب انشاءاللہ. یہ تو ہم کرنا ہی بولتے. تو کیا بول رہے ہیں یہ بھائی آواز میں پڑھ رہا ہوں, نہیں بھائی آپ جو نا انڈیا میں ہیں, اپن نان مسلمس کو جو نا ان سے بیٹھ کے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, یہ بول کے بول رہے ہیں. ہم اس کو 100 نہیں 200% مانتے, کرنا چاہیے. وہی بھائیاں دوسرے مسلک کے, دوسرے جماعتوں کے بھائیوں کو فتوی دینا, بھائی ان لوگوں کے کیوں بیٹھ کے بات نہیں کرنا؟ کیا مسلمان بھائیوں کا گمراہ ہے تو حق نہیں ہے؟ انہیں آپ کا جماعت کا نہیں ہے بھائی, انہیں آپ کے دین کا نہیں ہے نا بھائی, نان مسلم آپ کے دین کا نہیں ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے پیار سے سمجھا کے بات کرو بولے, ہم مان رہے ہیں بات کو. تو مسلمان میں آپ کے جماعت کا نہیں ہے, دوسرے نظریے کا ہے, تو اس کو بٹھا کے بات نہیں کرنا, اس کے ساتھ شدت اختیار کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہو رہا نہیں ہو رہا, فیس بک پہ ہو رہا, یوٹیوب پہ ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا. اور پھر اتنا نام خراب ہو گیا جو قرآن اور سنت پر چلنے والے صحابہ کے طریقے پہ, لوگ ایسے کاموں کو دیکھ کے جو نا دین سے دور ہو جا رہے. پہلی بات تو میرے بھائی یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ نماز پڑھنے والے, بارک اللہ, اللہ آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازے, استقامت دے, دین سمجھ رہے. جا کے آپ پوچھو لوگوں کو, نماز کا طریقہ چھوڑ دو, آپ دین ہی نہیں معلوم بھائی, مسجد ہی نہیں آتے, لوگ دین سے دور ہے صاحب. کلمہ نہیں معلوم, نماز نہیں معلوم, مسجد نہیں معلوم, جمعے کو جمعہ تیز پڑھ دینا, جمعے کو جمعہ بولے صاحب. یہ حال ہے اپنا, اپن دین سے دور ہے, لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں. ارے نہیں ہونا بھائی, اتنا عالم آ گیا, کیا بولے معلوم, ارے جان دو بھائی, دنیا میں رہتا کہ انجوائے کریں گے, آخرت میں چھچورا پنا کر کے بول رہے ہیں جہنم میں ہیروئن ملتے بولتے رہے. یہ لیول پہ آگے مسلمان آ, چلو بھائی تم جہنم میں بھیج رہے نا, چلو جہنم میں ہیروئن رہتے کہتے. تو یہ عالم ہے. آپ ان لوگوں کو لے کے آ کے آپ آؤٹ بولے تو انہیں پتا ٹھیک ہے بھائی میں آؤٹ ہوں,
میں جہنمی ہوں تو جنتی ہے، جا. یہ کمنٹس آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے، ہو رہا نہیں ہو رہا. تو یہ شدت ختم کرو. کرنا ہے شدت کہاں کرنا ہے معلوم؟ اپنے نفس پہ کرو نا. حلال اور حرام کے معاملے میں لڑو اپنے نفس سے. حرام کے واسطے شدت کرو، اپنے نفس کو مار دو، کچل دو. یہ نہیں کرتے. اپنے اوپر کرو. آپ سختی کرنا ہے تو عمل کے معاملے میں یہاں نہیں ہوتی سختی، دوسروں پہ ہوتی سختی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبوی منہج کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بالکل بھی، اگر ہمارے بھائی کوئی سن رہے ہیں، شاید آپ کو یہ لگے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک ٹارگٹ نہیں تھا، کیونکہ کافی دن سے یہ 3 قتل ہونے کا بہت سارا ذہن جو ہے ڈسٹرب تھا. بہت تکلیف ہوئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے. ایک جانور کو جو ہے بنا ریزن کے ہم پتھر سے نہیں مار سکتے بھائی، اور یہ کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی عالم نہیں بولتا کہ جو نا ایک مسلمان کو جا کے قتل کر دو. یار یہ غلط بات ہے. اگر بولتا تو پھر اس کا بالکل بھی غلط بات ہے. لیکن جو اہل حق علماء ہیں، میں نے سمجھتا ہوں لوگ ایسے فتوے دیتے ہیں الحمدللہ. تو کیا ہے یہ جو نا، یہ بہت تکلیف کی بات ہے. یہ بات کو سمجھ کے اور حکومت نرمی سے، پیار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا سب سے زیادہ مسکرانے والے کوئی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسکرانے والے ہمیشہ مسکراتے رہے. کوئی دیکھتا تو ڈرتا نہیں تھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیروں و نذیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہیں تھا کہ تو جہنمی، تجھے ایسا طریقہ نہیں تھا. جہنم کے بارے میں ایسے بتاتے کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، بتا کے پھر ڈراتے. ایسا طریقہ تھا ڈرانا، بولتے بھائی تو جہنمی. ایسا نہیں تھا. تو میرے بھائی، ہم کلمہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے. اپنے آپ کو حق پہ ہے اگر ہم بولتے تو ہم سب کے ساتھ ادب کا دائرہ مت چھوڑو. دوسرے مسلک کے علماء کی بھی عزت کرو. اپنے مسلک کے آپ اگر ہیں تو علماء کی عزت کرو، اور جتنا ہو سکا گیپ کو ختم کرنے کی، برج بنانے کی کوشش کرو. محبت لاؤ، سلام کرو، ملو آپ. اور یہ جو ہے یہ باتوں کو یاد رکھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. اللہ یہ بھائی جو اگر اس میں گمراہ، اگر ہم ہیں تو ہمارے اندر سے یہ گمراہی نکال دے. اور جو بھی بھائی اس کے اندر ملوث ہے اور اگر ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے دلوں کی اگر آپس میں کچھ بھی ایسی چیز ہے تو دلوں کو ہمارے صاف کر دے. اللہم الف بین قلوبنا واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک کر دے جیسے صحابہ کرام کے دل تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بنا حساب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہر غیر مسلمان کو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر، اسلام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کو بھر دے سب سے بھائی، آمین. اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کو بچا لے، آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.